آتی ہے تو آئے، جاتی ہے تو جائے، تجارت رہتی ہے تو رہے، جاتی ہے تو جائے، لیکن کرو وہ جو میں کہتا ہوں۔ تجارت مقصد نہیں، تجارت مقصد کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک تجارت کرو جیسے بھی کرو، اپنی تجارت کو پھیلاؤ جیسے بھی پھیلاؤ، نہیں تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد اللہ ہے اور اللہ کا نبی ہے اور اس کی زندگی کی سنت ہے، لہذا اس کے مطابق کریں گے، پھیل جائے یا ختم ہو جائے۔ اسلام نے فرمایا ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے نہیں کہا تاجر بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ تجارت کا، اپنی تجارت کو نبی کے طرف میں ڈال دو، چاہے تھوڑا نفع ہے چاہے زیادہ نفع ہے۔ دوسری جگہ فرمایا اذا تبایعتم بالعینہ، جب تمہاری تجارت سود پہ چلے گی، ورضیتم بالزرع، اور زمینداری پر تم راضی ہو جاؤ، واخذتم اذناب البقر، اور بیلوں کی دمیں پکڑ لو، بیلوں کی دمیں، ہر وقت زراعت زراعت زراعت، وترکتم الجہاد، اصل کام چھوڑ دو گے اللہ کے کلمے کے لیے جہاد کرنا، صلی اللہ علیکم ذلن، اللہ تم پر ذلت کی چادر چڑھا دے۔ ہم زراعت کریں گے جیسے اللہ نے کہا، تجارت کریں گے جیسے اللہ کے حبیب نے بتایا۔ تو تیسرا صوبہ الا وان اہل الاسلام دائرہ فدور مال کتاب ہے صدار، سنو آج اسلام زندہ ہے، حرکت کر رہا ہے، تم بھی حرکت کرو۔ الا وان الکتاب والسلطان سیفترقان فلا تبارک الکتاب، سنو ایک دن آئے گا حکومت الگ ہو جائے گی، میری کتاب الگ ہو جائے گی، تم حکومت کو چھوڑ دینا، میری کتاب کو نہیں چھوڑنا۔ اب اگر حکومت ملتی ہو کتاب چھوڑ کر تو ایسی حکومت کو پھاڑ میں ڈال دو، آگ لگا دو، اور اگر حکومت ملتی ہو کتاب کے ساتھ تو اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے قبول کرو۔ تجارت آتی ہو کتاب کو پکڑنے کے ساتھ الحمدللہ، اور اگر تجارت آئے اور کتاب جائے تو تجارت کو چھوڑو، کتاب کو نہیں چھوڑو۔ کہا حکومت والے کتاب اور سنت کو چھوڑ رہی ہے، تم ان کا ساتھ نہ دینا، میری کتاب کو پکڑنا۔ الا وانہ سیولی علیکم امراء، سنو تم پر ایسے حاکم آئیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم، ان کی مانو گے تمہیں گمراہ کریں گے، جہنم میں لے جائیں گے، ان خالفتموہم قتلوکم، ان کا ساتھ نہیں دو گے تمہیں خوار کریں گے، قتل کریں گے۔ اب صحابہ حیران، مانے تو آخرت گئی، نہ مانے تو دنیا گئی، تو آپ انہوں نے پوچھا فماذا نصنع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کونوا کآل عیسیٰ، تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح بن جانا، حملوا علی الاخشاب، جنہیں سولیوں پہ لٹکایا گیا، ونصروا بالمناصیر، جنہیں آروں سے چیرا گیا، فوالذی نفس محمد بیدہ لمیتۃ فی طاعۃ اللہ خیر من حیاۃ فی معصیۃ الخالق او کما قال، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے، فرما برداری میں مر جانا نافرمانی کی زندگی سے بہتر ہے۔ بھائی ہم بکاؤ مال نہیں، کرسی پہ بک گئے، تجارت پہ بک گئے، زراعت پہ بک گئے، عہدوں پہ بک گئے، مناسب پہ بک گئے، نہیں ہم تو پہلے بھی کیے ہوئے ہیں، اللہ رسول کے ہاتھوں بک چکے ہیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے جان مال کے بدلے میں، اب جنت کے بدلے میں ہمارے جان مال کو خرید لیا ہے، آزاد چھوڑیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے طرز میں ڈھلنا، اللہ کو سب سے زیادہ پیار اپنے حبیب سے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں بھی حضور کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو اللہ نے نام سے پکارا ہے، یا یوسف، یا ابراہیم، یا داؤد، یا نوح، نام نہیں اللہ نے، قرآن میں 227 دفعہ اللہ نے حضور کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی اللہ نے نام نہیں لیا، یا احمد یہ نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، لقب سے پکارا ہے، لقب سے۔ یہ احترام ہے، کسی نبی سے اللہ نے قسم نہیں کھائی، اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آپ کی جان کی قسم یہ اندھے ہیں اور نشے چل رہے ہیں۔ کسی نبی کو اللہ نے 2 نام اپنے لیے عطا فرمائے، اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے 2 نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، اللہ بھی رؤوف نبی بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم نبی بھی رحیم۔ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بمعنی فرمایا علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ویسر لی امری، میرا کام آسان کر دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بمعنی فرمایا ووضعنا عنک وزرک، ہم نے آپ کے بوجھ ختم کر دیا، کام آسان کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی وجعلنی لسان صدق فی الاخرین، اللہ بعد میں آنے والوں میں میرا ذکر اونچا کر دے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے طلب کی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی، اللہ مجھے امید ہے تو مجھے معاف کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب میں نے آپ کے اگلے پچھلے ختم کر دیا. فرق ہے یہ. اللہ جل جلالہ نے سب سے اونچا مقام دیا، ساری کائنات میں سے چھوٹا محبوب بنایا، حبیب بنایا. آپ نے فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثت، میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں گا. انا قائدهم اذا وفدوا، میں سب سے آگے چلنے والا ہوں گا میدان حشر کی طرف. لواء الحمد بالذی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. کل الناس تحت لواء آدم ومن سواه، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مسلمان میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں. وانها لمحرمۃ علی الامم حتی تدخلها امتی، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ چلی جائے. آپ نے فرمایا انی اعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جنت کے جس دروازے پر آئے گا وہ دروازہ کہے گا مرحبا 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 مرحبا، ادھر آئیے ادھر آئیے ادھر آئیے. سلمان فارسی کہنے ہیں ان هذا لمرتفع شانه یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا هو ابو بکر بن ابی قحافہ، یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے آٹھوں دروازے پکارے ہیں. وہ عمر جو قتل کے ارادے سے نکلے اور اسلام کی دشمنی میں پیش تھے، جب نبوت کے دربار میں آئے اور آپ کے قدم کو پکڑے اور آپ کے سامنے جھکے اور آپ کے در کو تھاما اور آپ کے دامن کو تھاما اور آپ کا اتباع کیا، یہی عمر آپ دنیا میں فرما رہے ہیں. دنیا میں رائے تو قصرا فی الجنہ، میں نے آج ایک محل دیکھا جنت میں. میں نے رضوان سے پوچھا لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ وہ کہنے لگا فتح من قریش، ایک قریشی کا ہے. فظننت انه لی، میرے جی میں آیا ایسا عالی شان محل میرا ہی ہو سکتا ہے اور نہیں کسی کا ہو سکتا. فذهبت لادخله، میں اس میں جانے لگا. تو رضوان نے کہا انه لعمر بن الخطاب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی عمر بن خطاب کا محل ہے. ہاں یہ وہ بت پرست ہیں جو 300 سال کے پجاری، وہ اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر جنت کے وارث بنے. پھر آپ نے عثمان کو دیکھا، کہا عثمان ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ساتھی ہے. انت رفیقی فی الجنہ، تو جنت میں میرا ساتھی ہے. پھر ہر طریقہ اپنے ہاتھ پکڑ لیا. یا علی اترضى ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ، اے علی کیا تو بھی راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا؟ ہر طریق ہونے لگے رضیت یا رسول اللہ، میں راضی ہوں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا یا طلحہ، اے طلحہ، یا زبیر، اے زبیر، ان لکل نبی حواری فی الجنہ انتما حواری فی الجنہ، جنت میں ہر نبی کے مدد باڈی گارڈ نہیں تو باڈی گارڈ، کہ میرے باڈی گارڈ طلحہ اور زبیر. بت پرستوں کو اللہ نے کہاں پہنچا دی. عمر بن جموح پورے بت کے پجاری ویسے مسلمان ہو گئے. اس کو کیسے ایمان میں لائیں؟ بوڑھا آدمی جلدی نہیں مانتا، دیر سے مانتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، رات کو اس کے بت کو اٹھا کر ایک کوڑے پر ڈال کے آ گئے. صبح اٹھے میرا خدا کہاں، میرا خدا کہاں، دیکھا تو کوڑے پر پڑا ہوا. کہا ہے میرے اللہ، اگر مجھے پتا چلتا تیرے ساتھ کس نے کیا تو میں تو قتل کر دیتا. اس کو دھویا، نہلایا، غسل دے کر خوشبو لگا کر رکھ دیا، پوجا پاٹ کی. رات کو آئے پھر اسے اٹھا کے مٹی کے ڈھیر پہ رکھ دیا. 2-3 دن ایسا کیا تو وہ تھک گئے. رات کو ایک دن آئے، تلوار اس کے پاس رکھ دی. کہا بھائی میرا خدا، میں بوڑھا آدمی پیرا دے گی، یہ تلوار پڑی ہے جو ہے تو خود ہی دفاع کر لینا. اور جب ان کے بیٹے آئے دیکھا تو تلوار پڑی. انہوں نے کیا کیا، باہر گئے اور ایک کتے کو دیکھا جو مرا پڑا تھا، ٹانگیں اوپر ہو چکی تھی، کھول کر ان ٹانگوں کے ساتھ اس کو باندھ دیا. جب صبح ہوئی ڈھونڈتے میرا خدا، دیکھا تو خدا صاحب کتے کے ساتھ بندے ہوئے. تیرا فرق ہو جائے تو خدا ہوتا تو کتے کے ساتھ نہ بنتا. مسلمان ہوئے اور پھر عہد کی لڑائی میں ہے. یا رسول اللہ، یہ لڑ رہے تھے. اريد ان
الجنت بعرجتی، میں چاہتا ہوں اسی لنگڑے پاؤں کے ساتھ جنت کی کھاد پہ چلوں۔ آپ نے فرمایا جانے دو اسے، شہید ہو گئے۔ آپ جب اس کی لاش پر سے گزرے تو آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یطأ الجنہ، میں دیکھ رہا ہوں جنت کو روند رہا ہے، لیس بعرجتہ، لنگڑے پاؤں سے نہیں، بل برجلہ صحیحہ، صحیح پاؤں کے ساتھ جنت کو روند رہا ہے۔ وہ بلال جو حبشی غلام ساری عزتیں جہاں پڑی تھیں وہ گھر تو چھوڑ دیا، بھاگ رہے یہود و نصارہ کی طرف جو ازلی دشمن اسلام کے، ازلی دشمن ایمان کے، کبوتر بلی کے دامن میں پناہ ڈھونڈے، جو پناہ دینے والے تھے ان کا تو ساتھ چھوڑ دیا۔ یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، اے میرے بندے میں تو تجھے یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو کہتا کوئی نہیں جانتا، تو اور دلیر ہو جاتا ہے۔ تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو ناراض ہو کے نافرمانی کر کے مجھ سے منہ موڑتا ہے، اور میں اس کے باوجود تجھے دیکھتا رہتا ہوں کہ کبھی تو توبہ کرے گا، کبھی تو توبہ کرے گا۔ ذکرتنی ذکرتک، تو یاد کرتا ہے میں یاد کرتا ہوں، نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا میں پھر بھی یاد کرتا ہوں۔ اللہ کے سمندر کو غصہ آتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے اللہ اجازت کیوں نہیں دیتا ان سب کو میں غرق کر دوں۔ سمندر تو کراچی ہے، کئی ہزار کلومیٹر ہے، یہ زمین کہتی ہے، اسلام آباد کی زمین کہتی ہے، اور ہر زمین کا وہ ٹکڑا کہتا ہے جس پر ہم دنگناتے ہیں اور نافرمانی کی محفلیں سجاتے ہیں۔ والارض تستعذن فی ان تبتلع ابن آدم، زمین کہتی ہے اللہ میرا کلیجہ جل گیا، انہوں نے مجھے داغدار کر دیا، تنہم داغدار شد، میرا روح داغدار ہے تیری نافرمانی سے، اللہ مجھے اجازت ہے میں کروٹ بدل لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر۔ فرشتوں کو غصہ آتا ہے اللہ تیرا کھاتے ہیں، تجھ سے ٹکراتے ہیں، ہمیں اجازت ان کو ختم کر دیں۔ وہ مالک، وہ رحمان، رحیم، کریم، حنان، منان اپنی صفتیں خود کرے۔ الملک القدوس، السلام المؤمن، المهيمن العزيز الجبار المتكبر، خالق باری مصور، له الاسماء الحسنى، خافض رافع معز مذل سمیع بصیر حکم عدل لطیف خبیر حنان منان دیان مقدم، اپنے صفاتی نام گنواتا ہے۔ اتنی صفتوں والا اللہ ایک چھوٹے سے افسر کی نافرمانی ہو جائے تو کہر برس جاتا ہے، اور اتنی جبروت والا اللہ یہ سارے دیکھتا ہے کہ زنا کیسے ہو رہا ہے، شراب کیسے کی جا رہی، اور سود کیسے لیا جا رہا ہے، ظلم کیسے ہو رہا ہے، قتل کیسے ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود اس کی رحمت میں صدقے جائیں، وہ ان زمین سے بھی کہتا ہے، سمندر سے بھی کہتا ہے، فرشتوں سے بھی کہتا ہے، امکان آپ کو ہم پشان ہم نہیں، اگر تم نے پیدا کیا تو پکڑو اسے، امکان عبدی فمنی وإلی عبدی، اگر میں نے پیدا کیا تو دخل نہ دو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، ہمارا کوئی کسی بنی سے واسطہ ہے یا کسی حکومت سے واسطہ ہے یا کسی بادشاہ صدر وزیر سے واسطہ ہے، اس مالک سے واسطہ ہے کہ جس سے ساری صفتوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اس کی صرف 99 صفتیں نہیں ہے، لا محدود ہے، لا محدود ہے، 99 تو حدیث میں ہے، لا محدود ہے، ان کو اکٹھا کرے تو دو بنتی ہے، قہر اور مہر، قہر اور مہر، پھر ان دونوں میں ٹکراؤ کرے تو مہر قہر پہ غالب ہے۔ عرش کے اوپر سوائے اللہ کے کچھ نہیں، لیکن اللہ نے عرش کے اوپر ایک تختی لگوائی ہوئی ہے، اس تختی کے اوپر خود لکھایا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میرے بندوں کو سنا دو میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ ہمارا واسطہ کسی بنیے سے، آج کے حکمرانوں سے نہیں ہے، ماں باپ سے نہیں ہے، ماں باپ بھی معاف نہیں کرتے، اور اللہ کہتا ہے لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی، اے میرے بندے اول تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر گناہ کرے نا تو ان کے گناہ آسمان تک نہیں جا سکتے، پوری دنیا۔ یہ خلا اتنا بڑا ہے جو سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ 1 ارب سال روشنی کی رفتار سے اگر جہاز اڑتا رہے 1 ارب سال تو اس خلا کا چکر نہیں کاٹ سکتا، آسمان تو آج تک کوئی دیکھ ہی نہیں سکا۔
لیکن اگر فرض کرو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک آدمی کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ میرے آسمان تک آ کر لگ جائیں اور پھر کہے اللہ مجھے معاف کر دے اور آنکھوں میں 2 قطرے آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کہتا غفر تو لک والا ابالی میں سارے معاف کر دے تو مجھے نہیں کوئی پوچھنے والا. جبریل علیہ السلام ہے یا رسول اللہ انا لنکتب اعمال امتک، ہم آپ کی امت کے اعمال لکھتے ہیں صرف دموع، ہم آنسو نہیں لکھتے، آنسو نہیں لکھتے، آنسو کے لیے اللہ کا ایک الگ خانہ ہے علم کا. آپ نے پوچھا کیوں آنسو کیوں نہیں لکھتے؟ کہ یا رسول اللہ دمعۃ واحدۃ تطفئ بحور النار، آپ کی امت کے کسی آدمی کے مرد عورت کے آنکھ سے ایک قطرہ جو نکلتا ہے نا اللہ کے خوف سے یہ جہنم کے سمندر بجھا دیتا ہے. ہم کیسے لکھیں اس کو؟ تو اس کا خزانہ اللہ کے علم میں ہے کہ ان آنسوں کو اللہ تولے گا. ہمارا کیسے رحیم و کریم سے واسطہ ہے جو دینے پہ خوش ہو، مانگنے پہ خوش، نہ مانگنے پہ ناراض. عرش میں حشر کے میدان میں ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، اللہ کہیں گے ایک لیا تجھے جنت نہیں تو جہنم. وہ ماں باپ بیوی بچے سب کچھ چھان مارے گا، کوئی نہیں رہے گا، آخر پریشان واپس لوٹے گا. ایک آدمی ملے گا بھائی کیا بات ہے، کہ یار ایک نیکی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں. وہ کہے گا بھائی میری ہے ہی ایک، تو لے جا، میرے کسی کام کی نہیں. وہ بڑا شاداں فرحاں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا مجھے نیکی مل گئی. اچھا کہاں سے ملی؟ آج تو مان نہیں دیتی. کہ اس آدمی نے رسول بلاؤ، اسے بلائیں گے کیوں بھائی تم نے نیکی کیوں دی؟ آج تو مان نہیں دیتی. کیا اللہ میری ایک تھی، میرے کس کام کی؟ میں نے کہا اس کا کام بن گیا، میرے تو ہے جہنم. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تريد ان تكون اجود مني، تو اس سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، تو بھی اس کے ساتھ جنت لے جاؤ. میرے بھائیو اب شیطانی کا چکر چلایا، اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے لہٰذا اس کی نافرمانی کرو. یہ کیسی عجیب منطق ہے، یہ کیسا پاگل پن ہے کہ جو مہربانی کرو اس کی نافرمانی کرو اور یہ اللہ نے معاف کر دینا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے. ارے میرے بھائی کتا ایک روٹی کھا کے ساری رات پہرا دیتا ہے. پتہ ہے صورت والعادیات بڑی عجیب صورت ہے. ایک دن سے میں نے غور کیا، اللہ نے گھوڑے کی قسمیں کھائی. وہ گھوڑے کی قسمیں کھا کر آگے ایک جملہ بولا ہے، یہ گھوڑے کی کیوں قسمیں کھائی ہے؟ کیا ہے میرا بندہ یہ گھوڑے کو نہیں دیکھتا، کبھی تو اس کے ذریعے سے دشمن پہ حملہ کرتا ہے، کبھی زین کرتا ہے، کبھی محمد لگاتا ہے، کبھی ایڑ لگاتا ہے، کبھی چابک مارتا ہے. کبھی گھوڑے نے نہیں کہا کہ تھکیا نہیں جاتا، کبھی گھوڑے نے نہیں سٹرائی کی ہے، کبھی گھوڑے نے نہیں تیرے خلاف کوئی شور مچایا ہے. تو زین رکھتا ہے وہ چلتا ہے، تو ایڑ لگاتا ہے وہ دوڑتا ہے، تو چابک لگاتا ہے وہ لپکتا ہے، آپ مارتا ہے، چنگاری اڑاتا ہے، دن کو حملہ رات کو حملہ، انکار نہیں کرتا، نہ تو اس کا خالق نہ تو اس کا مالک، صرف دانا ڈالتا ہے، پانی پلاتا ہے. اور وہ تیرا فرما مردار، اور میں نے تجھے نطفے سے انسان بنایا، عدم سے وجود بخشا، زمین آسمان کی نعمتوں کے دروازے کھولے، فرشتوں تک کو تیری خدمت میں لگایا. میرا بندہ ان الانسان لربہ لکنود، تو میرا نہ شکرا بنے گا، گھوڑے سے بھی سوچ نہیں لیتا. ہمیں عزت ملے گی اللہ کے خزانوں سے، کامیابی اللہ کے خزانوں سے. ہمارا دستور کافر والا نہیں ہے کہ افراد اکٹھے کرے گا تو عزت مل جائے گی. یاد رکھنا میرے بھائیو، کافر کی اللہ کی سنت اور ہے، ہمارے لیے اور ہے. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے ہمیں فوراً تھپڑ پڑے گا. اگر ایک فوج میں جانے کے بعد اگر وہ بے قاعدگی سے چلتا ہے، جیسے ہم عوام بے قاعدگی سے جہاں کھایا جہاں سویا جہاں پڑ گئے، تو اس کا تو کوٹ مارشل بھی. ہمارا کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ جو مرضی بیٹھ گیا، جب مرضی کھا لیا، جب مرضی سو لیا. ان کا فوجی بننے کے بعد قانون بدل گیا. عوام کے ساتھ قانون اور ہے، فوجی کے ساتھ قانون اور ہے، مسلمان کے ساتھ قانون اور ہے، کافر کے ساتھ قانون اور ہے. کافر کا قانون کیا ہے؟ ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يخوضوا ويلعبوا، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، ذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ اللہ اپنا قانون بتا رہا ہے کہ کافر کو کیا کرتا ہوں؟ دنیا میں چھٹی دیتا ہوں، چل بھائی کر لے موت تک کر لے، آگے پکڑوں گا. ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ پھر بڑی زوردار. مسلمان کے لیے کیا ہے؟ تو دنیا میں میری نافرمانی کرے گا، پہلے مہلت دوں گا، مہلت سے فائدہ نہیں اٹھائے گا تو پھر دنیا میں تھپڑ ماروں گا. دنیا میں پکڑ مسلمان کی دنیا ہی میں، کافر کی اکٹھی آخرت میں. اگر اس کافر کو دنیا میں پکڑوانا ہے اللہ سے، کافر اللہ کے بندے ہیں،
اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان سے بھی پیار ہے، یوں ان کو گرا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر کافر کو پکڑوانا ہے اللہ پاک سے اور یہودیت نصرانیت کو پٹوانا ہے اللہ پاک سے، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ ان کو دعوت دو، اللہ کی حجت پوری کرو ان پر، پھر اللہ کا قانون بدل جائے گا۔ پھر جیسے اللہ نے کیسر اور کسرا کو پٹوا دیا، محوقس کو پٹوا دیا، اور جیسے اللہ پاک نے اس زمانے کے روم اور فارس کی طاقتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اللہ پاک آج کے کیسر اور کسرا کو بھی توڑ دے گا۔ توڑنا اللہ نے ہے، ایٹم راکٹ سے کوئی نہیں ٹوٹا کرتا، اللہ توڑتا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، آپ نے نہیں تیر مارا، میں نے مارا ہے، آپ نے نہیں پھینکی، آپ نے نہیں مٹی پھینکی، میں نے پھینکی ہے۔ لم تقتلوہم، آپ نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، میں نے قتل کیا۔ اللہ کی سنت میں غور کریں، دنیا اور آخرت کی عزتوں کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے ہو کر گزرتا ہے۔ بادشاہی چاہیے یہاں سے ملے گی، عزت چاہیے یہاں سے ملے گی، کامیابی چاہیے یہاں سے ملے گی۔ بلال حبشی غلام اسود کالے، لیکن آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری ڈاچی اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی، جو میرا ساربان بن کے جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی اونچی اڑان اڑے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے حبیب کا نقیب بنا کر آگے آگے چلا دیا۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں وہاں سے ملی، اور اللہ کا نبی ہمیں ایک زندگی دے کر گیا ہے، اور ایک کام دے کر گیا ہے، ایک وردی پہنا کر گیا ہے۔ فوجی اگر وردی میں ہو تو حکومت کی ساری طاقت اس کے پیچھے ہوتی ہے، اور جب اس کی وردی اتر جاتی ہے، ریٹائر ہو جاتا ہے، تو سارا قانون بدل جاتا ہے۔ جب ہم نے محمدیت کی وردی پہنی ہوئی تھی تو اللہ کا قانون ہمارے ساتھ اور تھا، جب ہم نے محمدیت کا لبادہ اتار دیا تو اللہ تعالیٰ کا قانون بدل گیا۔ اللہ کو بندوں سے نہیں، اللہ کو بندوں اللہ کا مقرب بننے کے لیے واسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہاں سے راستہ ہو کے جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ساری ماؤں سے زیادہ آپ نے اپنی امت سے پیار کیا ہے۔ ساری دنیا کے باپ کو شفقت نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ ساری دنیا کے ہمدرد و ہمدردی نہیں دے سکتے جو آپ اپنی امت کو دے کر گئے ہیں۔ 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں ڈاچی پر بیٹھ کر جھوٹ کے اندر آپ نے بغیر کھائے کیے مسلسل امت کے لیے رو رو کر مانگا ہے۔ ایسا بھی کوئی آیا؟ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، آپ نے کہا میں نے اپنی دعا قیامت کے دن محفوظ کر کے رکھی اپنی امت کے لیے۔ ہر نبی جہنم کو دیکھ کر کہے گا یا رب نفسی نفسی، اور ہمارے نبی فرمائیں گے یا رب امتی امتی۔ موت کے وقت آدمی بھی بچوں کو یاد کرتا ہے، آپ موت کے وقت کہہ رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز پڑھنا نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ کیا اثر ہو گیا آج نماز کا؟ مرتے وقت کی امت کو وصیت کی ہے نماز پڑھنا نماز پڑھنا۔ جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے، کوئی ایسا بھی دیکھا نبی جو اپنی اولاد کے قاتلوں کے لیے دعا کر جائے؟ آپ نے کہا میں نے دیکھا ہے ایک ابلا کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، عمر کی طرف اشارہ کیا، بد دعا اس کے لیے بھی نہیں کی۔ ایسے ضرف والا نبی ہر شریف کی داڑھی پکڑی، کہا کہ تو مر نہیں سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو جائے۔ اس قاتل کے لیے بد دعا نہیں کی۔ ایسا شفیق نبی کوئی دیکھا؟ طائف کی وادی میں جو پتھر پڑے ہیں اور آپ لو لوہان ہو کے بے ہوش ہو کے گرے، زید بن حارثہ نے اٹھایا اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے کے مجبور ہوئے، جن کی حالت کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو نکل آئے۔ عتبہ اور شیبہ نے جب دیکھا تو دونوں بھائی رونے لگے، کہا ہے عبد المطلب کے بیٹے کے ساتھ کیا ہو گیا؟ تحرک لہما رحمہما، ان کے خون کو بھی جوش آ گیا اور رشتے داری کا خون، کہنے کہ عبد المطلب کے بیٹے کا کیا حال ہو، جن پر دشمن بھی روئے۔ آپ ساتوں آسمان کے فرشتے رونے لگے، زمین رونے لگی، پہاڑوں میں خدمت میں تو تقریر میں آپ کو کوئی خطابت نہیں کیا کر رہا ہوں، یہ حدیث بتا رہا ہوں۔ زمین روئی جس پر آپ کا جس کا آپ کا خون گرا ہے، وہ پہاڑ روئے جو یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ساتوں آسمان کے عرش تک کے فرشتے رونے لگے جب آپ کو پتھر پڑے اور ہمارے جیسے ظالموں کے لیے پڑے۔ کہ آج اسی کے در کو چھوڑ دیا ہے، اسی کی سنت کو مٹا دیا ہے۔ سنت ہی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے۔
روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا یہ کہتے روپیہ ہی تو ہے، کبھی کسی کو دیکھا ایک ووٹ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، ایک نمبر ہی تو ہے، مل جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ ملے تو بھی ٹھیک ہے، وہ تو ایک نمبر پہ پاس کھولے جاتے ہیں، ایک ووٹ پہ ہار جیت ہو جاتی ہے، ایک ایک روپے سے خزانے جمع ہوتے ہیں، سنتی باقی رہ گئی ہے، سنتی تو ہے، کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے، وہ دل ہی دفن کر دیا جو اللہ رسول کی محبت میں تڑپتا تھا، پتہ نہیں کس غار میں، کن ویرانوں میں یا کن صحراؤں میں دفن کر کے آئے، کیا اس کو صدیاں گزر گئی مردہ دلوں کے ساتھ یہ امت دنیا میں زندگی بسر کر رہی، ایسے تو صحرا بھی ویران نہیں جیسے میرے آپ کے دل ویران ہو گئے، ایسے کھنڈروں میں وحشت نہیں جیسے آج میرے آپ کے دلوں سے وحشت برستی اور ٹپکتی ہے۔ دنیا اور آخرت کی عزتیں بادشاہی میں نہیں ہے، سرداری میں نہیں ہے، فوج پولیس ہتھیاروں میں نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، یہاں سے ملے گا جس کو بھی ملے گا۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زندگی دے کر گئے اور ایک کام دے کر گئے، زندگی دی کہ میری 24 گھنٹے کی یہ زندگی ہے، بادشاہ تم بھی سن لو، غریبوں تم بھی سن لو، جس میں ابو ذر غفاری جیسا فاقہ مفت بھی کامیاب ہو سکتا ہے، جس کو ایک وقت کی ملی ساری زندگی دوسرے دن کی نہیں مل سکی، ساری زندگی ایک دن کی ہوتی تھی اگلے دن کی کبھی نہیں جمع ہوئی۔ ابو دردہ جیسا فقیر بھی ہے اور اس میں عثمان ابن عفان جیسے مالدار بھی ہیں، اور اس میں عبد الرحمان بن عوف جیسے صنعتکار سرمایہ دار بھی ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سرکا چھوڑا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز جیسے بادشاہ بھی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو قبر میں ڈالنے لگے تو آسمان سے پرچا گیا، سینے پر آیا، سینے پر سیدھا اٹھا کے دیکھا گیا، اس پر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، براۃ من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو دوزخ سے نجات دے دی، یہ اس کا پروانہ ہے، یہ بھی اسی در سے ملی۔ عمر تو ولید نے بھی کی، سلیمان نے بھی کی، عبد الملک نے بھی کی، حکومت عمر نے بھی بن عبدالعزیز نے بھی کی، اس نے محمدیت کا لبادہ پہنا، انہوں نے کسرویت کا لبادہ پہنا، وہ ناکام ہوئے یہ کامیاب ہوئے۔ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ میرے بھائی اور دوستوں، وہ زندگی وجود میں آ جائے، میرے اندر بھی ساری دنیا کی انسانوں میں یہ ہمارا بہت بڑا ہتھیار ہے، توکل بہت بڑا ہتھیار ہے، اللہ کی فرما برداری بہت بڑا ہتھیار ہے، جسے ہم ایٹم بم کو ہتھیار سمجھا ہے اور اللہ کی اطاعت کو ہتھیار نہیں سمجھا۔ سعد بن ابی وقاص 60,000 کا لشکر لے کر دریا دجلہ پر آئے اور دریا کو پار کرنا ہے، 3 روایتیں ہیں، 36,000 45,000 اور 60,000، اور دریا میں طغیانی پل توڑ دیا، کشتیاں ادھر لے گئے، کیسے پار کریں؟ اور دیکھو کتنی ہماری فوج انجینئروں کا کتنا بڑا طبقہ بنا ہوا ہے اور پل بنانے کے کتنے بڑے بڑے اس کے منصوبے بنے ہوئے، ہر ساتھ نے بھی ایک منصوبہ بنایا، ابھی میں نے دریا پار کرنا ہے، انی اعظم والا اقبال بہار، میں دریا پار کرنا چاہتا ہوں، کیا اعلان کروایا کہ دیکھو بھائی کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے، کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو تو توبہ کرے۔ 60,000 مسلمانوں میں ایک بھی کبیرہ گناہ والا نہیں نکلا، 60,000 میں ایک بھی کبیرہ والا نہیں نکلا۔ ان کا بات لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، اب اللہ یقیناً مدد کرے گا۔ کوڑے ڈالو کا پہل کون کرے گا؟ عاصم ابن عمر انصاری نوجوان، ان کا میں پہل کروں گا۔ ان کے ساتھ 600 آدمیوں کا دستہ بنایا اور ان کو آگے روانہ کیا، انہوں نے فرمایا کہ بھائی 60 آدمی پہلے کودو، اس کے بعد پیچھے باقی، اب 60 600 اور 45,000 یہ ترتیب بنی۔ تو اس 60 آدمی میں حجر ابن عدی ایک صحابی ہے، وہ بھی ساتھ، جب دریا کے کنارے پر آیا تو دریا کی طغیانی اور موجوں کا شور، تو گھوڑے ڈرے، گھوڑوں کے ڈرنے پر سوار بھی ڈرے، تو حضرت حجر ابن عدی کی زبان سے نکلا تخافون من هذه النطفة، ارے اس نطفے سے ڈر گئے، نطفے سے
دریا دجلہ کو کہہ رہے نطفہ، اس نطفے سے ڈر گئے اور قرآن کی آیت پڑھی ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، کوئی مرنے سے پہلے بھی مر سکتا ہے، کوئی وقت سے پہلے بھی مر سکتا ہے، نہیں، اور اپنے گھوڑے کو گھوٹ ڈالا اور ان کے پیچھے 60 اور ان کے پیچھے 600 اور ان کے پیچھے 45,000 یا 60,000 اور حضرت سعد نے اعلان کیا حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، پڑھتے جاؤ اور چلتے جاؤ. پورا لشکر دریا سے اوپر چلتا ہوا پار نکل گیا، ایک آدمی کی سوئی بھی گم نہیں کر. صرف ایک واقعہ پیش آیا پورے لشکر میں کہ ایک صحابی پانی کی موج پر اپنے گھوڑے کی زین سے یوں لڑک گئے اور ان کے پہلو میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چل رہے تھے، انہوں نے یوں زور سے کونی مار کر پھر اس کو سیدھا کر دیا. سارے لشکر میں یہ ایک واقعہ پیش آیا اور ایک واقعہ اور پیش آیا کہ ایک صحابی کا لوٹا گر گیا. دوسرے نے کہا تقدیر لے گئی